والذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہیں منبر و محراب. میرے دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا. اور اللہ نے جو تحفہ، جو انعام امت محمدیہ کو دیا، اللہ کے نبی کے تسلط سے، ان کے وسیلے سے جو انعام امت محمدیہ کو ملا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو، کسی نبی کو وہ انعام اور وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا. یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رب سے پوچھا کہ اللہ، آپ میری امت سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ میری امت کو بہت چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اتنے بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں. فرمایا کہ میرے محبوب، میں تیری امت سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ مجھے تمہیں ان کا نبی بنانا ہے. اگر تمہیں ان کا نبی نہ بنانا ہوتا تو تیری امت سے محبت نہیں کرتا. یہ محبت جو ہے امت سے صرف اور صرف تیری وجہ سے ہے، کیونکہ تو میرا پسندیدہ نبی ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا برگزیدہ نبی ہے. تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام و جو مرتبہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچے اونچے انعامات سے نوازے گئے. جو انبیاء علیہ السلام نے جو عمل کیے، جو ان کو ثواب ملا، اسی کا ثواب اللہ نے امت کو دیا. اور انبیاء کو کسی نے 300 سال روئے، کسی نے 100 سال کی اپنی زندگی گزاری، اتنے مجاہدہ اور مشقت کے بعد کسی نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا دی، تب جا کر وہ مقام و مرتبہ ملا جو آج امت محمدیہ کو صرف 10 منٹ 15 منٹ کے اندر وہ مقام و مرتبہ مل جاتا ہے. صرف 10 منٹ اور 15 منٹ کے اندر جو پہلے انبیاء 300 سال 100 سال اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، بیماری کی مشقت کو برداشت کیا، ساری مشقت کو جھیلنے کے بعد جب اللہ ان سے راضی ہو گئے، فرمائے تمہارے 300 سال کی عبادت کا محنت، یہ تمہارے 300 سال کے آنسو کا یہ بدلہ ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب، تیری امت صرف 5 منٹ 15 منٹ 10 منٹ میرے خاطر یہ عمل کر لیں جو پہلے انبیاء کر رہے تھے، میں ان انبیاء کے 300 سال کی عبادت کا ثواب میں 5 منٹ میں عطا کر دوں گا. میرے دوستو بتاؤ، ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب و کتاب کا جو معاملہ شروع ہوگا، اسی امت محمدیہ سے حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. اور سب سے پہلے جو جنت میں جانے والی امت ہوگی، یہی وہ امت ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے اخیر میں آئی اور جانے والی جنت میں سب سے پہلے. تو یہ بہت مقام و مرتبہ ہے. بہت دنوں سے دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا تھی کہ آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرے جو پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام نے مشقتوں کو جھیل کر کے اپنے اندر وہ صفات پیدا کیے، لیکن آج ہمیں چند منٹوں میں چند سیکنڈوں میں وہ چیزیں مل جاتی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ نماز. وہ چیز کیا ہے؟ نماز. کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب لینے والے. کسی شاعر نے فرمایا کہ روز محشر کی او جاں گداز بود اولی پرشس نماز بود، کہ قیامت کے دن اگر سب سے پہلے کسی کا حساب و کتاب لیا جائے گا
تو وہ چیز نماز کی ہوگی۔ اگر نماز ہماری درست تو حج بھی ہمارے درست، زکوٰۃ بھی درست، صدقات بھی درست، ہدیہ و تحائف بھی درست۔ نماز درست نہیں، سارے اعمال بیکار۔ اس لیے شاعر نے کہا روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرشس نماز بود، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب اللہ سب سے پہلے جس کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے وہ نماز کے بارے میں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر احسان کیا، ہم پر جو کرم فرمایا، یہ وہ نماز ہے کہ اللہ نے اس کی فضیلت اور اس کو برتری کی بیان کرنے کے لیے لوگوں کو بیان کر دیا کہ لوگوں، میں نے ایمان کو دنیا کے اندر نازل فرمایا، حج کی فرضیت کو دنیا کے اندر نازل فرمایا، زکوٰۃ کی فرضیت کو دنیا کے اندر نازل فرمایا، ساری چیزوں کو، ساری عبادت کو میں نے دنیا کے اندر دیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو میں دنیا کے اندر اس کو نازل نہیں فرمایا، حضرت جبرائیل کو واسطہ اور وسیلہ نہیں بنایا، سارے اعمال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ رہا۔ اللہ سے ڈائریکٹ اپنے نبی کو کچھ نہیں ملا، بیچ میں جبرائیل علیہ السلام، پھر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی تک پہنچا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ انعام ہے، میں جبرائیل کو بیچ میں نہیں ڈالا، میں ڈائریکٹ اپنے محبوب کو دینے والا، ڈائریکٹ اپنے حبیب کو دینے والا۔ جیسا کہ ہمارے پاس کوئی معزز مہمان آتا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی آتا ہے، تو اس چیز کو، وہ ہدیے کو ہم خود سنبھال کر کے اس مہمان کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ مہمان ہمارے ہدیے کو، ہمارے اس انعام کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، اور جب بھی ہمیں کسی سے طرف سے ہدیہ ملتا ہے، تحائف ملتا ہے، تو یہ سوچتے کہ ہمارے فلاں دوست کا ہے، یہ ہمارے فلاں بڑا آدمی کا ہے، یہ ہمارے فلاں بڑے دوست مخلص آدمی تھے، انہوں نے ہمیں ہدیہ دیا۔ ہم اس چیز کو، اس گفٹ کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو میں اپنے نبی کو جو انعام دینے والا، وہ کوئی عام انعام نہیں ہے، وہ کوئی عام گفٹ نہیں ہے، وہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے۔ اس لیے جبرائیل کو بیچ سے ہٹا دیا، ڈائریکٹ میرے نبی کو آسمان پر بلایا، اور آسمان پر بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا۔ اس لیے نماز کی فضیلت اتنی بڑی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے تشریف لانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے پاس آ کر نماز کا تذکرہ کیا تو صحابہ اکرام جھوم اٹھے کہ سبحان اللہ، اب تو ہمیں اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا ہمیں ایک واسطہ اور ایک ذریعہ مل گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اپنے مسائل کو حل کر لیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اپنی ضروریات کو پوری کر لیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اپنی بیماریوں کو شفا دلا دیں گے۔ صحابہ اکرام جھوم اٹھے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی مدد کو مانگو، اللہ کی شفا مانگو، اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے روزی چاہو، ساری چیزیں تمہیں نماز کے ذریعے ملنے والی۔ میرے دوستو، نماز وہ نماز ہے جس کو اللہ کے تمام نبیوں نے ادا کی، صحابہ نے ادا کی، تابعین نے ادا کی، تبع تابعین نے ادا کی، اولیاء اکرام نے ادا کی، بزرگان دین نے ادا کی، صلحاء نے ادا کی، صوفیاء اکرام نے ادا کی۔ میرے دوستو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، کوئی نبی نماز کے بغیر نبی نہیں بن سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں بن سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں بن سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں بن سکتا، کوئی بزرگ، کوئی فقیر، کوئی متقی نماز کے بغیر نہیں بن سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی کہتے کہ میں بغیر نماز کا ولی بن گیا، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ کوئی کہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہندوستان کا، اور مکہ اور مدینہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی ولی اور قطب، کوئی ابدال بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ نماز ہے ہی وہ تو چیز ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ادا کیا، صحابہ نے اس کی پابندی کی، تبع تابعین نے ان کی پابندی کی، ائمہ مجتہدین نے بھی ان کو اختیار کیا۔ اس لیے میرے دوستو، نماز سے ہی
انسان کے مقام و مرتبے کو بلندی ملتی ہے، نماز سے انسان اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پہنچ سکتا ہے، نماز سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون پرہیزگار، کون بدکار، کون سقی، کون گنہگار۔ یہ سارے فیصلے نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے نبی، اللہ کے دلارے اور پیارے نبی، سرور کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، جب نبی کا نام آئے تو ہماری زبان پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہونا چاہیے، ورنہ ہم سب سے زیادہ نبی کے کنجوس ہوں گے۔ اس لیے جب بھی نبی کا نام آئے ہماری زبان پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گی تو دل کے اندر ایک تازگی پیدا ہوگی، اور ہماری نبی کی باتیں ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گی، اور عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اس لیے جب بھی نام آئے ہماری ہونٹ خاموش نہ رہے، ہماری ہونٹ بند نہ رہے، بلکہ ہماری ہونٹ کچھ جنبش کرنے لگے۔ اگر ہم حرکت کریں گے تو حرکت میں برکت ہے، ہونٹ کو ہلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میں ممبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، تیرا آنا آج کیوں؟ ایسے تو کبھی نہیں آیا کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں تو ڈائریکٹ آ گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ اور وہ خوشخبری کیا؟ فرمایا کہ اے میرے نبی، اللہ نے آج ایک پروانہ اور ایک خوشخبری آپ کے امت کے لیے دیا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا، کتنا؟ صرف ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور 10 درجے ان کے بلند کریں گے، اور فرشتے کو لگا دیں گے کہ 10 مرتبہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ میرے دوستو، یہ انعام صرف صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ملتا ہے، ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجنے پر ملتا ہے۔ اس لیے ہم اس مرتبے کو، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ جب بھی نبی کا نام آئے ہمارے زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہونا کریں گے۔ تو ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آگے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا، گویا کہ انہوں نے غیروں کا عمل اختیار کر لیا۔ آگے فرماتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد ہے، ہمارے اور کفر کے درمیان جو آر ہے، ہمارے اور کفر کے درمیان جو ایک پردہ ہے، وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اگر ہم نماز ترک کریں گے تو ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ان میں اور ہمارے آسمان و زمین کا فرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترک۔ اس لیے میرے دوستو، نماز ہمیشہ ہمیں پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو منہدم کر دیا، نماز کو ترک کر دیا، گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز ایک پلر ہے، ایک ستون ہے دین کا۔ جس طرح ہم یہ مکان بنائیں، اس کے اندر سے اگر ہم پلر کو نکال دیں تو یہ ہمارا جو RCC سیدھا نیچے گر جائے گا۔ اسی طرح نماز ہے، اگر نماز کو ہم گرا دیے، چھوڑ دیے، تو پھر ہمارے دل کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گی، ایمان کی جو پلر ہے وہ گر جائے گا۔ جب ایمان کی پلر ہی نہیں رہے گی، ایمان کا جو ستون ہے وہی باقی نہیں رہے گا، تو ہمارے دل کے اندر ایمان سے کہاں باقی رہے گی؟ اس لیے میرے دوستو، نماز ضرور پڑھنی ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کے اندر تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ نماز پڑھے تو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر تمہاری جگہ، نہیں پڑھے کوئی جگہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ہر بندے کے لیے ان کے کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم بنے، خلافت ان کے سپرد آئی، قاتلانہ حملہ ہوا اس پر فجر کی نماز پر، ایک غلام نے خنجر مار کر ان کو زخم کر دیا، پیٹ سے بہت زیادہ خون نکلا۔
بے ہوشی کی حالت آ گئی۔ فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے صف میں کھڑے تھے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائے مصلی پر، کہا کہ عبد الرحمن میری فکر نہ کرنا، نماز کی فکر کرنا، میری جان چلی جائے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جو جان ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگانا۔ اگر نہیں لگائیں گے تو اس امانت کے ساتھ ہم خیانت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے۔ میرے دوستو، بے نمازی کو تو اللہ کی زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ عمر فاروق کے زمانہ خلافت کا دور، ایک بڑھیا کا تیل زمین پر نیچے گر گیا۔ بڑھیا روتے ہوئی آئی، غریب بڑھیا تھی، کہا کہ اے عمر، تیرا انصاف کیسا انصاف ہے، تو کیسا امیر المؤمنین ہے، میرا تیل زمین پر گرا اور زمین نے تیل کو میرا نگل لیا۔ اب میں چاہتی ہوں اگر تو دنیا کے اندر عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، اگر خلیفہ ہے، تو میرا تیل واپس دلا دے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر تیرا گریبان میں پکڑ کر کہوں گا اللہ مجھے اس عمر نے انصاف نہیں دلایا۔ حضرت عمر کانپ گئے، تڑپ گئے کہ اس بوڑھی اماں نے مجھ سے کیا سوال کر لیا، اس بوڑھی اماں نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ چنانچہ ایک پرزہ لیا، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا، اس پر کچھ الفاظ لکھ دیے، کہا کہ اماں جس جگہ تمہارا تیل گرا ہے اس جگہ پر جا کر اس پرزے کو رکھ دینا، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امید ہے کہ میں نبی کا سچا امتی ہوں اور اس دھرتی پر میں عدل و انصاف قائم کرنے والا عمر ہوں، اس لیے مجھے اللہ پر بھی اور اپنے نبی پر بھی یقین ہے، ضرور انشاءاللہ تیل تمہاری واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ بوڑھی اماں اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے جا کر کے جہاں اس کا تیل گرا تھا وہاں لا کر کے ڈال دیتی۔ کاغذ کا ٹکڑا ڈالنا تھا کہ وہ تیل سارا کا سارا زمین اگل دی، سارا تیل اگل دی، جتنا تیل گرا تھا وہ ساری زمین نگل لی۔ سارے آدمی حیران، وہاں جو جتنے آدمی دیکھنے والے سارے پریشان کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسی کون سی بات لکھ دی گئی کہ زمین ڈر سے تیل اگل دی۔ جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر کے دیکھا گیا، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی کا ادنا سا غلام، نبی کا امتی عمر بن خطاب، یہ زمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ آج اس تیل کو تو جو بڑھیا کی تیل اندر لے لی ہے اس کو باہر نکال دے، ورنہ کل میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کروں گا۔ اگر تو تیل واپس نہیں کرے گا تو جس جگہ تو نے تیل کو جذب کیا اسی جگہ میں ایک بے نمازی شخص کو لا کر دفن کروں گا۔ میرے دوستو، اس بے نمازی کا نام سننا تھا کہ زمین نے سارا تیل اگل لیا۔ بتاؤ بے نمازی سے کتنی زمین بھی حیران ہے کہ بے نمازی میرے پشت پر نہ آئے، تیل دینا مجھے گوارا ہے لیکن بے نمازی کو اپنے پشت پر اپنے اندر نگلنا مجھے گوارا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، بے نمازی کو بڑا سخت عذاب ہونے والا، اس لیے ہمیشہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی۔ اب میں بتاؤں یہ جو ہمیں نماز ملی، پہلے نماز ہمیں کتنی ملی تھی؟ اللہ کے نبی معراج میں گئے تو 50 نمازیں ملی تھی، لیکن جب معراج سے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کم کراتے 5 نمازیں رہ گئی۔ لیکن جو یہ 5 نمازیں رہی میرے دوست، یہ بڑی قیمتی نمازیں اللہ نے ہمارے جھولی میں ڈال دی، اور یہ وہ نماز ہیں جس کو پہلے کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی 300 سال 1000 سال کی مشقت کے بعد ان نبی نے شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے یہ نماز پڑھی تھی، وہی نماز اللہ نے امت محمدیہ کی جھولی میں ڈال دی۔ سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے جنت کے اندر داخل کیا، دونوں میاں بیوی رہنے لگے۔ واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے نماز کے متعلق بتایا نا کہ یہ نماز جو ملی ہمیں کیوں ملی، اور سب سے پہلی نماز دن کی شروع کس سے ہوتی ہے؟ فجر کی نماز سے۔ تو فجر کی نماز جو ملی ہمیں کیسے ملی؟ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر رہنے لگے، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے، لیکن ایک دن اس سے ایک گناہ ہو گئی، ایک دانہ ایک پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا، وہ کھا لیا، اللہ نے اس گناہ کے بدولت زمین پر پٹک دیا۔
زمین کے اندر ڈال دیا دونوں میاں بیوی کو، اور ڈالا بھی کیسے؟ میاں کو ہندوستان میں، بیوی کو عرب میں، دونوں کے اندر کتنا فاصلہ، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے، 350 سال اللہ سے مانگتے رہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطائیں ہو گئی، یا اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری درگزر فرما دے، ورنہ تو میں خسارے والا ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو ایک صبح ایسی آئی، اللہ نے فرمایا اے آدم آج میں تیرے گناہ معاف کرنے والا، اور ایک دعا بھی میں تجھے بتانے والا، اس دعا کو مانگ لے، اور جو نبی کا تو نے نام لیا اس نبی کے صدقے میں اور اس دعا کے بدولت آج میں تیری گناہ بھی معاف کرنے والا، اور ساتھ ساتھ میں تجھے اپنا نبی بھی بنانے والا۔ اللہ نے 2 پروانے دے دی کہ گناہ بھی معاف کروں گا اور اپنا نبی بھی بناؤں گا۔ اور وہ دعا کون سی سکھائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اس دعا کو تو یاد کر لے، اور قیامت کے اندر تیری ذریت کے اندر، تیری اولاد کے اندر، تیری نسل کے اندر، قیامت تک جتنی بھی اولادیں آنے والی، جو بھی اس دعا کو مانگے گا میں اس کے گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا اور اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری کر دوں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ بھی معاف کروں گا اور جنت بھی عطا کروں گا۔ چھوٹی سی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس لیے اس دعا کو ہر نماز میں ہمیں مانگنی چاہیے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے ان کے گناہ بھی معاف کیا اور اللہ نے اس کو نبی بھی بنایا۔ جب اللہ نے یہ خوشخبری حضرت آدم علیہ السلام کو سنائی، صبح کا وقت، صبح سویرے فجر کا وقت، اللہ کے سامنے وہ اتنے روئے، اتنے رونے کے بعد جب یہ خوشخبری ملی تو اس نے خوش ہو کے فوراً نیت باندھی، اللہ کے سامنے 2 رکعت شکرانے کی ادا کر دی۔ اور وہ کون سا وقت تھا؟ فجر کی نماز۔ شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز فجر کی ادا کی، اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ جب تک میری حیات رہے گی تب تک میں اس 2 رکعت نماز کو کبھی قضا نہیں کروں گا، ہمیشہ اس 2 رکعت نماز کو میں پڑھتا رہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب تک حیات رہے دنیا کے اندر تب اس 2 رکعت کو پڑھتے رہے۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے نبی 50 نماز دیا تھا لیکن اس سے کم کر دیے، اب میں 5 نماز دینے والا، ان میں سے ایک نماز جو سب سے پہلی نماز میں تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ اپنی امت کو بتا دینا کہ فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرے، صرف 2 رکعت نماز ادا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو 350 سال رونے کے بعد میں نے وہ ثواب عطا کیا تھا، وہ مقام عطا کیا تھا، تیری امت 15 منٹ 10 منٹ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرے گی، وہی ثواب، وہی مقام، وہی مرتبہ میں اس 10 منٹ کے اندر تیری امت کو عطا کروں گا۔ میرے دوستو 2 رکعت نماز ادا کریں، حضرت آدم علیہ السلام کا ثواب۔ 350 سال ہم رونے والے ہیں، ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال، 350 سال رونے کے بعد یہ 2 رکعت نماز ملی، اور ملی بھی اللہ کی طرف سے ملی، کیونکہ حضرت آدم کو کیا معلوم؟ اللہ نے دل کے اندر ڈالا کہ آدم جب تیری گناہ معاف ہوئی تو اب میرے لیے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کر۔ اللہ نے ادا کیا تو اس کے مقام و مرتبے کو بھی بلند کیا، اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ اب آ جائیے دوسری نماز کی طرف، مختصراً کر کے میں ذکر کرتا ہوں، ٹائم مختصر ہوتا جا رہا۔ میرے دوستو اب ظہر کی نماز، اللہ کے 2 برگزیدہ نبی، اللہ کے 2 جلیل القدر نبی، جس نے دنیا کے اندر اپنی ساری زندگی امتحان و آزمائش کے اندر لگا دی، ساری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اللہ نے ان سے امتحان لیا، اور وہ نبی کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ 2 نبی ایسے ہیں گزرے ہیں کہ اللہ نے بچپن ہی سے ان کو امتحان و آزمائش میں لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹا دیا، ایک فرزند دیا، نیک صالح بیٹا۔ 9 سال کی عمر میں آئے، جوان ہوئے، باپ کے ہاتھ بٹانے والے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اپنی بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دو، اب اپنے بیٹے کی گردن کو میرے راہ میں قربان کرو، اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اپنے بیٹے کو میرے راہ میں
ذبح کر دو۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، بیٹا کیا چیز ہے، ایک بیٹا کیا، ایک اسماعیل کیا، اگر 100 اسماعیل مجھے اگر ایسے قربانی کرنے پڑے تو میں تیرے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ فوراً اپنے بیٹے کو سنایا کہ بیٹا میں تمہیں قربان کرنا چاہتا۔ بیٹے نے جواب دیا باپ یہ اللہ یہ کیسا باپ ہے تو، بیٹے کو کوئی باپ کوئی قربان کرتا ہے؟ کہا بیٹا یہ میرا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیٹو دوستو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹا تھا نبی کا، فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نے، اگر 1000 اسماعیل بھی مجھ سے تھا تو میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ فوراً اللہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے فوراً کل گزریے، بالکل ریٹ نہ کیجئے کہیں اللہ کی طرف سے دوسرا حکم نہ آ جائے، میں صبر کرنے والا پاؤں گا۔ میرے دوستو مجھے وہ واقعہ نہیں، مجھے نماز کا واقعہ بیان کرنا۔ تو فوراً جب دونوں باپ بیٹے مینا کے میدان میں پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، گردن پر چھری رکھی، سیدھا لٹایا، سینے پر گھٹنے رکھے، چھری چلانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا رک جائیے، چھری مت چلائیے، روک لیجئے۔ کہا بیٹا کیا ارادہ بدل دیا؟ کہا ارادہ نہیں بدلا، بلکہ آپ مجھے چت لٹائیے، اندھا لٹائیے تاکہ میرا چہرہ آپ کے چہرے پر نہ پڑے۔ جب آپ مجھے قربان کریں تو میری محبت میرے چہرے پر دیکھ کر آپ کے دل کے اندر گھر نہ کر جائے، کہیں آپ اس کام سے روک نہ جائے۔ جب آپ مجھے قربان کریں تو میرا چہرہ نہ ہو بلکہ میرا یہ پیچھے والا حصہ ہو، میرا گدی ہو، تاکہ میری محبت آپ کے دل میں نہ آ جائے۔ جب آپ قربان کریں تو آپ کا اللہ کا چہرہ آپ کے سامنے ہو، اللہ کی محبت آپ کے سامنے ہو۔ تو الٹا لٹایا، آنکھ پر پٹی باندھی، جو ہی تیز کر کے چھری چلانے لگے، فوراً اللہ تعالیٰ سے حکم آیا اے جبرائیل جلدی کرو، میرے اسماعیل کے ایک بال کے اندر خروش بھی نہیں آنی چاہیے، اگر ایک بال بھی کٹ گیا، چھری کو اللہ نے حکم دیا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھینچا اور اس کی جگہ رکھ دی۔ چھری چلی تو کس پر؟ دمبے پر چلی، اس جانور پر چلی۔ جب آنکھ کھول کر دیکھا تو بیٹا صحیح سالم، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کی نیت باندھ لی اور 4 رکعت شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے رو کر کے گر گرا کر کے ظہر کی نماز ادا کری۔ جس وقت قربانی دے رہے تھے وہ ظہر کا وقت تھا اور یہ 4 رکعت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ تو اللہ کے نبی جب معراج پر تھے، اللہ کے نبی کو جب معراج کے اندر نماز کا تحفہ مل رہا تھا، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ 4 رکعت نماز ابراہیم کو اس وقت میں نے عطا فرمائی تھی جب ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا تھا، اور جب میں نے اس کے بیٹے کو بچا لیا تھا تو ابراہیم نے شکرانے کے طور پر یہ 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کری۔ جاؤ اپنی امت کو یہ ظہر کی 4 رکعت نماز دے دے اور یہ بتا لے کہ قیامت تک آپ کی امت اس 4 رکعت نماز کو ادا کرتی رہے، اور میں ابراہیم کے قربانی اور اسماعیل کے قربانی کے برابر میں ان کو ثواب عطا کرتا رہا ہوں۔ میرے دوستو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، لیکن ثواب ہمیں 10 منٹ کے اندر ایک باپ کو بیٹے کی قربانی کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے میں کتنا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتا ہے، اور اس 10 منٹ کے اندر ہمیں اسماعیل اور ابراہیم 2 جلیل القدر پیغمبر کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو یہ امت محمدیہ کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے صدقے میں ہمیں اتنی ساری چیزیں مل رہی ہے۔ اب تیسری نماز عصر کی نماز میں آ جائیے۔ اللہ کے ایک نبی گزرے، بہت بڑے نبی، اللہ کے ایک شہید نبی، جس نبی کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا کہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے۔ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہہ لیا یہ بھی اللہ کا بیٹا ہے، اور فرشتوں کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے کہا تمہارا انصاف کیسا انصاف؟ تم تو اپنے لیے بیٹا چن لو اور میں رب ہوں، میرے لیے بیٹیاں چھوڑ دو، یہ تمہارا کون سا انصاف؟ تو یہ انصاف
ان دنیا والوں کا غلط انصاف، جبکہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اللہ خود فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نہ ان کی بیوی بچے ہیں، نہ آل و اولاد ہے، نہ کوئی ان سے جنا، نہ ان سے کوئی جنا گیا۔ اللہ تو سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ایک پیارے نبی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل کا سفر کر رہے تھے۔ جنگل کا سفر کرتے کرتے ان کو جنگل کے اندر ایک خیال آیا کہ اللہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گوشت سے الگ ہو جائے گی، ہماری ہڈیاں گل سر کر کے ختم ہو جائے گی، گوشت وہ سب خود ختم ہو جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو اب دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کریں گے؟ ایک نبی کے دل کے اندر یہ بات آنا اللہ کے لیے برداشت نہیں۔ کوئی عام آدمی سوچے تو برداشت، لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا چنیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، اور نبی یہ دل کے اندر تصور کرے اللہ کو برداشت نہیں۔ فوراً اسی جنگل کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، کیا فرمایا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ جب عزیر علیہ السلام نے یہ سوچنے لگا اللہ قیامت کے دن دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کے اندر موت طاری کر دی، اور 100 سال تک ان کو مردہ اسی جنگل کے اندر رکھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ جب 100 سال پورے ہو گئے، حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا اللہ نے 100 سال کے بعد۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ قال کم لبثت، اے عزیر کتنی دیر سوئے، کتنی دیر سو کے اٹھے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ عزیر علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے؟ یا اللہ شاید 24 گھنٹہ یا 12 گھنٹہ ہم نے سویا، ہماری نیند تھوڑی لمبی ہو گئی، اس لیے ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہم نے 24 گھنٹہ یا 12 گھنٹہ سویا۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، کہ میں نے تمہیں 100 سال تک سلا کے رکھا اسی زمین کے اندر، اور تم کیا کہہ رہے ہو 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے ہم سوئے۔ جب یہ اللہ نے فرمایا کہ اے عزیر تم 24 گھنٹہ 12 گھنٹہ نہیں سوئے، بلکہ پورے کے پورے 100 سال اسی جنگل کے اندر مردہ پڑے رہے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تمہیں کوئی لے جانے والا نہیں تھا اٹھا کر کے، دیکھیے میری قدرت کیسی ہے، جس طرح میں نے 100 سال کے بعد میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح قیامت کے دن میں مردوں کو قبر سے اٹھا کر کے زندہ کروں گا۔ فوراً حضرت عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ یہ جو میرے دل کے اندر خیال آیا تھا میں نے بہت برا کیا، بہت غلط کیا، یا اللہ اب میں سمجھ گیا تیری قدرت سب سے بڑی قدرت ہے، تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جب مجھے 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو اللہ کسی کو بھی تو دوبارہ مار سکتا ہے اور زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے عزیر جاؤ گاؤں میں گھومو، تمہارے کوئی رشتہ دار کوئی پڑوس ملتے ہیں؟ 100 سال کے بعد کون ملے گی؟ ایک دوسری پیری تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو فوراً حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر 4 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کی۔ یہ 4 رکعت نماز وہ نماز ہے جس کو ہم عصر کے وقت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آپ جب جائیں گے اپنی امت کو یہ 4 رکعت عصر کی نماز دے دیجئے۔ جب عزیر علیہ السلام کے 100 سال مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بعد ان کے ایمان کے اندر ان کے یقین کے اندر جو پختگی آئی تھی، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ مضبوط ہوا تھا، اللہ پر جو ان کا کامل یقین اور توکل ہوا تھا، یہ 4 رکعت تمہاری امت پڑھتی رہے گی، تمہاری امت کے دلوں کے اندر میں ایمان و یقین بھرتا رہوں گا، تمہارے امت کے دلوں کو میں اپنی طرف مائل کرتا رہوں گا، میں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کرتا رہوں گا۔ میرے دوستو بچائیے 4 رکعت ہم 10 منٹ کے اندر پڑھیں۔ عزیر علیہ السلام 100 سال مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بعد جو ان کو یقین ملا تھا، اللہ 10 منٹ کے اندر اس یقین کو، اس توکل کو، اللہ کی اس محبت کو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ نماز آج سننے کے بعد ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ موت کی شام تک ہماری نماز ایک بھی قضا نہ ہو،
ارادہ کریں، کیونکہ بڑے بڑے نبیوں کے ذریعے سے یہ 5 نمازیں ہمیں ملی ہے۔ اب آ جائیے جلدی سے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز بھی بڑی نرالی نماز ہے۔ ایک نبی اللہ کے گزرے ہیں، بڑے چہیتے نبی، اور یہ وہ نبی ہے جو اللہ کے سامنے اتنے روئے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا سب بندہ روتا ہے، لیکن جتنا اس بندے نے میرا رویا کوئی بندہ اتنا نہیں رویا میرے سامنے۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے، گاؤں والوں نے ان کو گاؤں سے باہر نکال دیا، کوڑی میں ڈال دیا۔ ان کی بیوی ساتھ تھی، بہت روئے، بہت گر گرائے۔ ایک مرتبہ کوئی مسئلہ ہو گیا، بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایوب، جو تمہاری بیوی تھی صابر و شاکر تھی، تمہاری اس جنگل کے اندر خدمت کر رہی، تم نے اس سے جھگڑا کیوں کیا؟ اللہ فرمایا میں تجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ اب جب اللہ ناراض ہو جائے تو میرے دوستو ایک نبی کیسے تڑپتے ہیں؟ بہت تڑپ گئے، بہت روئے، اتنے روئے۔ قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بہت روئے تو مجھے رحم آ گیا۔ ایوب میرے بندے کے رونے کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ اللہ تو اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ فرمایا ایوب بس کرو، اب مت رو، اور اب میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں، تیری بیماری کو بھی میں ختم کرنے والا، تجھے اس بیماری سے شفا دے کر میں تجھے جنت کی سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہوں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب یہ اللہ سے یہ پروانہ سنا کہ ایوب اب رونا بند کر دو، میں تجھ سے، تیرا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، تو نے بہت رو لیا، اتنا رویا کہ میرے فرشتے بھی تیرے رونے کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اس لیے بس کرو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر فوراً اللہ کے سامنے اللہ اکبر کی نیت باندھی، 1 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ جسم کے اندر کمزوری تھی، بیماری کی حالت تھی، 2 رکعت نماز ادا کی، تیسری رکعت بھی کسی طرح روتے روتے ادا کی، چوتھی رکعت کے لیے جو ہی کھڑے ہوئے فوراً دھڑام سے نیچے گر گئے، کیونکہ بیماری تھی، کمزوری تھی، جسم کے اندر طاقت نہیں تھی، اور رونا ایک الگ سے تھا، روتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام چوتھی رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اٹھیں اور کھڑے ہو کر چوتھی رکعت ادا کر لے۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں مشقت، رہنے دو، سو جاؤ، لیٹ جاؤ، تم نے 3 رکعت ادا کی، اس 3 رکعت کے بدلے میں مجھے 4 رکعت نماز کا ثواب دے رہا ہوں، تم 3 رکعت نماز ادا کرو، میں 4 رکعت کا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب، جائیں گے معراج سے جب نیچے اپنی امت کو بتا دینا 3 رکعت مغرب کی نماز ادا کریں، جلدی جلدی ادا کریں، چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ کر ادا کریں، جو ایوب نے رو رو کر اللہ سے مانگا تھا، جو ایوب کو اللہ نے پروانہ دیا تھا، بیماری سے شفا کا پروانہ دیا تھا اور جنت کا جو پروانہ دیا تھا، تیری امت جلدی جلدی 3 رکعت نماز ادا کرے گی، میں ایوب کا وہ صبر عطا کروں گا، ایوب کے لیے، ایوب کے اندر جو میں بیماری سے شفا کے ذریعے سے اس نماز کے اندر رکھی تھی، وہ شفا میں تیری امت کو بھی عطا کروں گا۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ادا کریں گے، 4 رکعت نماز کا ثواب، اور ثواب بھی کون سا؟ حضرت ایوب علیہ السلام والی ثواب۔ اور اس نماز کے ذریعے اللہ فرماتا ہے جس طرح میں نے اپنے ایوب کی جسم کے اندر سے بیماری کو دفع کیا تھا، جو بھی میرا بندہ مغرب کی نماز پڑھے گا میں بھی اس کے جسم سے بیماری کو ختم کرتا رہوں گا۔ میرے دوست یہ پروانے ملے اللہ کے نبی سے۔ اب جلدی آ جائیے، ایک نماز اور رہ گئی، اب 5ویں نماز۔ اللہ کے نبی ابھی عرش پر ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تحفے دے رہے ہیں میرے نبی کو۔ اللہ رونے لگے، اللہ کے نبی رونے لگے اللہ کے سامنے۔ فرمایا میرے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ آج میں تمہیں تحفے دے رہا ہوں، آج خوشی کا دن، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسی؟ تیری آنسو مجھے برداشت نہیں، دنیا میں سب روئے، مجھے کسی کا پرواہ نہیں، لیکن میرے محبوب تو نہ رونا، کیونکہ اللہ کے نبی سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ کیوں روئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ نے تو 5 نماز میری ذمہ رہ گئی، 4 رکعت نماز آپ نے تمام امت نبیوں کے سلسلے میں جاری کر دیا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نماز صرف اور صرف میرے لیے ہو،
اگر فجر پڑھے تو آدم کا ثواب، ظہر پڑھے ابراہیم اسماعیل کا ثواب، عصر پڑھے تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ثواب، اگر مغرب پڑھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ یا اللہ یہ آخری نماز جو 5 ہی رہ گئی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز صرف اور صرف میرے لیے ہو، محمد کے لیے ہو صرف، یا اللہ اس میں کسی نبی کا دخل نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ جب میں تجھے ایک نماز تیرے لیے دے رہا ہوں، عشاء کی نماز آج تک کسی نبی نے ادا نہیں کی، جا عشاء کی نماز 4 رکعت میں تجھے دے رہا ہوں، جو بھی تیرا امتی عشاء کی 4 رکعت نماز ادا کرے گا، قیامت کے دن تیری شفاعت تیری امت کے لیے میں لازم کر دوں گا، اور قیامت کے دن تیرے دست مبارک سے حوض کوثر کو بھی تیری امت کے لیے لازم کر دوں گا۔ میرے دوستو یہ 4 رکعت نماز جو ہماری اکثر چھوٹتی ہے عشاء کے وقت، کیونکہ شیطان اسی نماز کے لیے بہکاتا ہے، آ جاؤ ٹی وی میں سیریل چل رہا بڑا اچھا، 20 کا میچ چل رہا بڑا اچھا، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، یہ بعد میں کے وجہ سے عشاء کی نماز اکثروں کی غائب ہوتی ہے۔ شیطان یہ ہمارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، لے لو آدم کی ثواب لے لو، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پرواہ نہیں، اسماعیل ابراہیم کی ثواب لے لو، حضرت عزیر کی ثواب لے لو، حضرت ایوب کی ثواب لے لو، لیکن محمد کی ثواب دینا نہیں چاہتا ہے شیطان، کیونکہ اگر محمد کی ثواب مل گیا تو شفاعت ضروری، اور جس کے حق میں اللہ کے نبی کی شفاعت ہوئی جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت کی سرٹیفکیٹ، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نبیوں میں تمام انسانوں میں سفارش کرنے والا صرف اور صرف ہمارے نبی سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، جو اللہ کے سامنے تمام امت کے لیے سفارش کریں گے، اور انہی کی سفارش کی وجہ سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ میرے دوستو واقعات تو بہت سارے ہیں، اس نماز کے لیے تو بہت سارے واقعے ہیں، لیکن وقت تنگ دامنی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے آپ کو اور کچھ واقعہ سناؤں۔ اسی واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، جو یہ 5 نمازیں ہمیں ملی ہیں میرے دوستو، یہ بڑی قیمتی ملی ہے، اس لیے اس 5 نمازوں کی ہم قدر کریں۔ انشاءاللہ ہمیں تو امید ہے کہ آج جو ہم نے نماز کا واقعہ سنا، آج کے بعد ہماری کسی کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ میں اور سنانا چاہتا لیکن انشاءاللہ آئندہ کبھی سناؤں گا، بہت عبرت کا واقعہ ہے، کبھی موقع ملے گا سناؤں گا، لیکن آج ہم یہ عہد کریں، یہ تہیہ کریں، یہ پختہ عزم کریں کہ جو ہمیں برگزیدہ نبیوں کے ذریعے نماز ملی، انشاءاللہ موت کی شام تک ہم نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا، پڑھ نماز پنجگانہ نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت اسی میں ہے تیرا دوزخ ٹھکانہ۔ اگر نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، ورنہ دوزخ ٹھکانہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا، جو حضرات سنت سے فارغ ہیں۔